الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں پر بہت نعمتیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان اگر شمار کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ بندے پر اتنا لازم ہے کہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ نعمت کی ناشکری اور ناقدری یہ انسان سے بہت سی چیزیں چھین کر کے لے جاتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو ایک بارش کی صورت میں انسان پر نازل ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس کی قدر و قیمت جان نہیں سکتا، جبکہ انسان یہ ضرور جانتا ہے کہ میری زندگی اسی پانی کے اوپر ہے، بلکہ میری کیا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کی زندگی کا مدار پانی کے اوپر ہے۔ پانی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آسمان سے پانی برسانے کو جب بیان کرتے ہیں تو کبھی کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہماری یہ نعمت کیسی ہے، آسمانوں کو جوڑ دے، آسمانوں کے اندر بادلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا ہم نے آسمان بنائے، زمین بچھائی، بادلوں کو جوڑا، اس سے پانی نکلتا ہے، اس سے ہر چیز کو زندگی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک جگہ فرمایا قرآن کریم میں کہ یہی پانی کا برسنا تمہیں رزق دیتا ہے، انسان کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمایا یہ پانی آسمان سے نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کر دیا جائے، ستھرا کر دیا جائے۔ تو آسمان سے بارش کا برسنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پانی جیسی چیز دے رہے ہیں، اور پانی سے بہت سی چیزوں کا مدار ہے، اس کا بقا ہے کہ وہ دنیا کے اندر باقی ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو بہت سی چیزیں دنیا سے ختم ہو جائیں۔ اللہ کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر کتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ اپنے عرش کے نیچے سے اس پانی کو چلاتے ہیں جو 7ویں آسمان پر آتا ہے۔ 7ویں آسمان پر آنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر لے کے آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اتارتے، کتابوں میں لکھا ہے اس پانی کا ایک ایک قطرہ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا کہ اونٹ۔ اگر دنیا میں ایسا برسا دیا جاتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ دنیا میں تھوڑے سے اولے پڑ جاتے ہیں، برف پڑ جاتی ہے آسمان سے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، سر میں لگ جائے تو گومڑ بن جاتا ہے، سر پھول جاتا ہے۔
وہ اللہ اپنے خزانے سے ایک ایک قطرہ اتنا بڑا اتارتے ہیں جتنا کہ اونٹ ہوتا ہے. پھر سمندر ہے، یہاں کے بخارات اوپر کو جاتے ہیں. اس پانی کے ساتھ جو اللہ نے پہلے آسمان پر اتارا ہے وہاں بادل پہنچا کر اوپر سے پانی دیتے ہیں، نیچے سے بخارات دیتے ہیں. وہ عرش کے نیچے سے آنے والا پانی وہ بادل فوم کی طرح سمجھے، اپنے اندر پانی کو چوستا ہے، جمع کرتا ہے. ایسے سمجھے جیسے فوم ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، وہ اپنے اندر پانی کو جمع کرتا ہے. یہ بڑے بڑے قطرے جمع ہو رہے ہیں، سمندر کے بخارات اس کے اندر جا کر مل لیں، ان بخارات سے وہ پانی اللہ کھارا کر دیتا ہے. کیا قدرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ بجلی کی کڑک کو پیدا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، یہ کڑک ہوتی ہے، اس کو پیدا کرتے ہیں جو پانی کے ان بڑے بڑے قطروں کو توڑ دیتی ہے، اور بخارات سے پانی جو کھارا ہو جاتا ہے اللہ اس کو میٹھا کر دیتے ہیں. اس پانی کو پروردگار میٹھا کر دیتے ہیں. زمین پر اگر کھارا پانی اللہ اتار دیں کیا چیز اگے گی؟ کچھ بھی نہیں اگے گا. خود انسان کے یہاں کبھی بورنگ ہوتی ہے، کنواں ہوتا ہے، کھارا پانی نکل آتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کیسے کروں گا؟ جسم پہ لگاتے ہیں خارش ہو جاتی ہے. کیا اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی کی کڑک کے ذریعے سے سمندر سے اٹھنے والے بخارات اس میں مل کر جو اس کو کھارا کر دیتے ہیں، وہ بجلی کی کڑک اسے میٹھا کر دیتی ہے. پھر پروردگار عالم ان بادلوں کو جہاں برسانا چاہتے ہیں، جہاں اللہ نے سوچا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب یہ بادل وہاں لے کے پہنچو. عورت کی چٹیاں دیکھی ہوگی کیسے بٹی ہوتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کے پاس کوڑے ہوتے ہیں. کوڑے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کس چیز کے بنے ہوئے. اب فرشتے ان کوڑوں کے ذریعے سے ان بادلوں کو پھر ہنکاتے ہیں، پھر اس سے گرج اور چمک پیدا ہوتی ہے جو بجلی ہم دیکھتے ہیں. جب فرشتہ ان بادلوں کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ کوڑا برسا رہا ہوتا ہے، اس کی چمک بھی پیدا ہوتی ہے، اس کوڑے کے لگنے سے گرج بھی پیدا ہوتی ہے. یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں تم پر کیسی کیسی نعمتیں برسا رہا ہوں اور تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا انتظام کر رہا ہوں. پروردگار جہاں چاہتے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے سے بادلوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ موٹے قطروں والی بارش برساتے ہیں، کبھی اللہ ہلکی بارش برساتے ہیں، جیسے اللہ کی مرضی. اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایک ہمارے بھی تبصرے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا کراچی سیوریج کا نظام اچھا نہیں، یہ اتنی بارش کیوں ہو گئی، اور یہ کیوں ہو گیا، اور یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. یہ سب میری سوچ ہے. یہ سیوریج کا نظام بھی تو ہم نے ہی خراب کیا ہے. کوئی جنات تو آ کے خراب نہیں کرتے. اگر ہم اس میں کچرا نہ ڈالیں، اس کا خیال کریں، شوپر نہ ڈالیں، گندگیاں نہ ڈالیں، کپڑے نہ ڈالیں، دھاگے نہ ڈالیں، یہ نظام کبھی بھی خراب نہ ہو. بھائی انسان اپنے جسم کے اندر غلط غذا ڈالتا ہے تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے. یہ تو کسی اور نے نہیں کیا نا خراب، یہ تو میں نے خود کیا ہے. تو یہ سیوریج کے نظام بھی میں ہی خراب کرتا ہوں. اب ہم کوستے کس کو ہے؟ جن کے ہاتھ میں نظام ہے، صفائی نہیں کرتے، یہ نہیں کر. میں سب کچھ کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں بالکل پاک صاف ستھرا، میری غلطی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. حالانکہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہم خود بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھاتے ہیں. ہماری چیزیں ڈوب جاتی ہیں، پانی میں چلی جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، مشین بھی خراب ہوتی ہے، گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، روڈ بھر جاتے ہیں. تو یہ نظام کس نے خراب کیا؟ یہ ہم نے خراب کیا ہے. کسی اور کو مت کوسیے. اللہ جانتا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے بیچ سے موٹے قطروں والی بارش برساتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں کتنی بارش برسانی ہے، کتنی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے. ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہمارا کام کیا ہے؟
اللہ کی نعمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بارش برسنے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں بارش جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اپنے فضل اور رحمت سے دی ہے۔ جس کو نبی اللہ کا فضل اور رحمت کہیں، اگر وہ زحمت بن رہی ہے تو ہمارے اپنے کرتوت سے بن رہی ہے، اللہ کے کرنے سے نہیں بن رہی ہے۔ نبی کی بات میں شک ہو سکتی ہے؟ جس کو نبی فرما رہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ زحمت ہم خود بنا رہے ہیں۔ اگر مجھ سمیت ہر آدمی جہاں کام کرتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں ہمارے زندگی کا گزر ہے، ان چیزوں کا خیال کرے تو کبھی یہ زحمتیں ہمیں اٹھانا نہ پڑے۔ غلطی ہماری ہے، لیکن ہم اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بس مجھے میری غلطی نہ بتاؤ، یہ نہ کہو کہ میں غلطی کرتا ہوں، غلطی تو دوسرے کرتے ہیں، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے اتر رہی ہے۔ اللہ اپنا فضل اور رحم جو ہے یہ بندوں پر ظاہر کر رہا ہے، یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، بہت سی باتیں چلتی بھی ہیں، جی یہ ستارہ یوں آیا، یہ یوں ہوا، یہ چال یوں چلی گئی، یہ ہوا، بارش ہو گئی۔ جیسے زلزلوں کے اندر میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں آتی ہیں، جی زمین کے اندر سلیٹیں ہیں، وہ سلیٹیں پلیٹیں یوں ملتی ہیں، یوں ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ سلیٹیں پلیٹیں چھوڑیں، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ ان چیزوں نے ہم کو اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا دیا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو لوگوں سے سنتے تھے کہ یہ جو زمین ہے یہ گائے کے سینگ کے اوپر ہے، جب ایک سینگ اس کا تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ منتقل کرتی تو زمین میں زلزلہ آتا ہے، تو ساری زمین میں آنا چاہیے، ایک ملک میں آتا دوسرے ملک میں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ ہم چھوٹے تھے سنتے تھے یہ لوگوں سے، نہیں، ہمارے گناہوں سے جب اللہ کو جلال آتا ہے تو اس زمین کو اللہ ہلا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے تم کیا کر رہے ہو، میں طاقت رکھتا ہوں جس پر تم چلتے ہو، میں اس کو ہلانے پر بھی قادر ہوں۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، ہم میڈیا کے در پہ ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں سن کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے فلسفی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بارش کے متعلق ہے، یہ ستارہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، آج یہ ہے، آج یہ ہے، بڑی پیشن گوئیاں سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں آج ہم نے بہت ساری لوگوں کو باتیں بتائی ہیں، لوگوں کو خبریں دی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم ہٹ رہے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مشہور صلح ہے اسلام کی، ساری صلح جو ہے اسلام، شرائط اس کی جو تھی اسلام کے خلاف تھی۔ اللہ کی طاقت کیسی ہے، جتنی شرائط اسلام کے خلاف، اللہ نے ان ساری خلاف شرطوں میں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہی حدیبیہ کا مقام ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو بارش برسی، صبح اللہ کے نبی نے اس مقام پر ہمیں نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اپنے امام کو دیکھا ہوگا نماز کے بعد مقتدی کو رخ کرتے پھر دعا مانگتے بعد، اللہ کے نبی جو ہے ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے پروردگار کے فیصلے کیا ہے؟ صحابہ کے اندر ایک بہت بڑی خاصیت تھی، اللہ کرے ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی آ جائے، اللہ کرے ہمارے اندر بھی آ جائے۔ صحابہ کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ نبی کے سامنے، بڑوں کے سامنے بولا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی کہا۔ آج تو میں کہتا ہوں میں چپ کیوں رہوں، میں تو جاہل معلوم ہوں گا، حالانکہ ہوتا ہی جاہل ہے، ہوتا ہی جاہل ہے،
میں اس کی مثال دیتا ہوں، برا مت مانیے گا. جیسے اماموں کو مقتدی مثال دیتے ہیں، آپ یوں نماز پڑھایا کرو، آپ خود آ جاؤ. آپ یوں بیان کیا کرے، آپ خود آ جاؤ. آج ہمارے بچوں میں جرت پیدا ہو گئی، اپنے ابا کو اپنی اماں کو مشورہ دیتے ہیں. جرت کس نے پیدا کی؟ ہم نے پیدا کی. حالانکہ بیتوکی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر، بالکل بیتوکی باتیں ہوتی ہیں. اور ہم بھی خود بیتوکی باتیں کرتے ہیں. مسئلہ بھی پوچھنے جائیں گے نا تو پہلے اپنی ہانک دیں گے، جیسے مجھے آتا ہے تو پھر وہ پوچھنے کیوں آئے ہو؟ اب جب مسئلہ ان کی توقع اور سوچ کے خلاف جاتا ہے نا، برا لگتا ہے. مولوی صاحب نے مسئلہ کیا بتا دیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا اور یہ ہو گیا. ہمارا یہ حال ہے. برا مت مانیے گا، ہم نے اپنے اندر یہ پیدا کر لیا ہے. اور صحابہ کی کوالٹی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام جب بھی سوال کرتے، ایسی کوئی بات پوچھتے، تمہیں پتہ کیا ہے، تمہیں پتہ کیا ہے، صحابہ کی ایک ہی بات ہوتی، اللہ رسول زیادہ جانتے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ رسول زیادہ جانتے. یہاں پر بھی صحابہ نے ایسے ہی کہا. نبی نے فرمایا اس کے بعد بہت سے مومن رہے اور بہت سے کافر ہو گئے. اب صحابہ چونک گئے، یہ کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا جو اس بات کے اوپر ایمان لے کر کے آ گیا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے برسی ہے، اللہ نے برسائی ہے، وہ ایمان پر باقی رہا، وہ مومن ہے. اور جس کی سوچ یہ بن گئی کہ یہ جو بڑے بڑے سیارے ہیں نا، ان کو عربی میں برج کہتے ہیں، برج. کہا اس برج کو یوں ہونے سے، اس برج کو یوں ہونے سے بارش برسی ہے. کہا اس پر، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تو وہ کافر ہو گیا. عربی زبان میں پہلے زمانے کے لوگ کہتے تھے مطرنا بنوء کذا، یہ فلاں ستارہ آیا نا، اس نے ہم پہ بارش برسائی، یہ فلاں ستارہ آیا، اس نے ہم پر بارش برسائی. اسی بات کو نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ برج ادھر سے ادھر ہوا، یہ بارش برسی ہے، کہا اس کا اللہ پر ایمان نہیں، یہ کافر ہو گیا. یہ بارش جو ہم پر برس رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. یہ باقی باتیں ادھر ادھر کی سب چھوڑیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہو. اتنا سوچے کہ اللہ اپنے خزانے سے اس کو برسا رہا ہے. یہ خزانہ اللہ نے عرش کے نیچے رکھا ہے، وہاں سے آسمانوں پر اس کو منتقل کرتے ہیں اور آسمانوں سے پھر زمین پر اس کو برساتے ہیں. بس اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ باتیں اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان کی، کتابوں میں موجود ہیں. باقی باتیں جو ادھر ادھر کی ہو رہی ہیں یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ درست کرنی ہے کہ پروردگار عالم یہ جو اپنی نعمت ہم پر برسا رہے ہیں یہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے. دیکھیں قرآن میں ایک اشارہ ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے تمہاری روزی آسمان میں رکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. اللہ نے تمہاری روزی آسمان میں رکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں آسمان کو دیکھتا ہوں، وہاں سے کوئی ٹوکری آتی ہے، اس سے مجھے روزی ملتی ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ میں روزانہ آسمان کو دیکھتا ہوں، دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے کوئی چھلی آ رہی ہے، اس میں کچھ مل رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ وہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کہتا ہے بس میں نے قرآن میں کہہ دیا، اس پر تمہارا یقین ہونا چاہیے. وہ آسمان سے زمین پر منتقل کیسے ہوتی ہے اور وہ تمہارے گھروں میں کیسے آتی ہے، اس کو مت سوچو. تو ہمارا کام ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن قسمنا بینہم، یہ ہم ہی تمہارے درمیان روزی کو تقسیم کرتے ہیں. 12:25 پڑھیے. ہم ہی تقسیم کرتے ہیں اس کو. ہماری تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، یہ اللہ نے اسباب بنائے، بغیر اسباب کے اللہ نہیں دیتا. ایک سبب کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی، اللہ مجھے برکت والی روزی ہے. روزی نہیں مانگو، کیا مانگو؟ برکت والی روزی ہے. ختم ہی نہیں ہوتی ہے. صرف روزی مانگتے ختم ہو جاتی ہے، صرف روزی مانگتے ختم ہو جاتی ہے. کیا مانگنی ہے؟ اللہ برکت والی روزی دے، کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک سبب یہ ہے. دوسرا سبب اللہ نے کیا رکھا؟ محنت کرو.
تمہاری تھوڑی محنت ہوگی، تھوڑی محنت پر ہم بہت کچھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی پروردگار نے بارش کا نظام رکھا ہے، پانی کا نظام رکھا ہے۔ جب یہ اتر جائے، جب اترتی ہے تو اللہ کے خزانے سے اترتی ہے، بڑی نافع ہوتی ہے، انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر کی بات ہوگی، بارش ہونے لگی، آپ نے اپنے سر سے کپڑا اتار لیا اور قمیص کا جو حصہ تھا اس کو بھی نیچے کر دیا اور بارش کا پانی اپنے جسم کے اوپر لینے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا کیا۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیسے کام کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا یہ پانی اللہ کے خزانے سے نیا نیا اتر رہا ہے، میں نے سوچا اس نعمت کو اپنے جسم کے اوپر لے لو، یہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، یہ بارش کا پانی نیا نیا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ نیا نیا اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، میں نے سوچا میں اپنے جسم کے اوپر اس کو لے لوں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی نے سر سے کپڑا ہٹا دیا اور قمیص کی جگہ کا کپڑا ہٹا دیا اور بارش میں نہانے لگے۔ اللہ کی رحمت کو ایسے لوٹنے لگے، یہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ جب یہ آ جاتی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب بارش ہوتی تھی اللہ کے نبی خوش ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی خوش ہو جاتے تھے۔ اس پر مجھے اتفاقی ایک بات یاد آ رہی، برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا۔ آج تھوڑی سی بارش برستی ہے، ہم اپنے کام کی جگہ پر ہوتے ہیں، ہمارے تیور بگڑ جاتے ہیں، ارے یہ کہاں سے بارش ہو گئی، دکان کھلی یہ بکری کہاں سے ہوگی، کارخانہ چل رہا ہے کام کیسے چلے گا۔ یہ ابتدا ہے اللہ کے نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی ابتدا ہے، فوراً ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ بس ہم نے دنیا میں پیسہ 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 سب کچھ سمجھا ہے اور کچھ نہیں سمجھا۔ اور نبی کا حال کیا ہے، بارش اترتی نبی خوش ہو جاتے تھے، بارش اترتی نبی خوش ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہمارے تیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اب ہمیں غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ گھر میں نکال لے، بچوں پر، بیوی پر، ملازموں پر، اپنے اوپر، بس نہیں چلتا، سر دیوار سے نہیں مارتے، باقی تقریباً سارے کام کر لیتے۔ یہ ناقدری ہے، ہمیں کیا پتا اللہ نے جو بارش برسائی ہے اس میں ہمارے لیے کتنی رحمتیں ہیں، اللہ کے کتنے انعام ہیں۔ یہ تو ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بارش زحمت بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی قدرت پر دھیان دیجیے، اللہ تعالیٰ ایمان انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط کرتے جائیں گے۔ بی بی عائشہ کیا فرماتی ہے، نبی علیہ السلام بارش کو دیکھا کرتے آپ خوش ہو جاتے تھے، لیکن جہاں دیکھتے کہ آندھی اور ہوائیں چل رہی ہیں اب آپ پریشان ہو جاتے۔ بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کبھی گھر میں تشریف لاتے، پریشان ہو کے کبھی گھر سے نکل کے مسجد چلے جاتے، پھر گھر میں آتے، پھر مسجد چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت سے کتنی محبت کی ہے، اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اور حق یہ ہے کہ اپنے نبی پر خوب درود پڑھنے والے ہوں۔ کیا پیاری بات کہی نبی نے، بی بی عائشہ کو جواب دیا، کہا میں سوچتا ہوں کہ یہ جو آندھی اور ہوائیں چل رہی ہے کہیں اللہ میری امت کو اس میں ہلاک تو نہیں کر دے گا۔ کتنا رحم ہے اپنی امت کے اوپر نبی کو۔ اور پھر فرمایا کہ پہلی امتوں میں اللہ نے لوگوں کو ایسے ہی ہواؤں اور طوفانوں سے ہلاک کیا ہے۔ قرآن میں ہے 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی اور بڑی بڑی ظالم جابر قوموں کو اٹھا کر کے تہس نہس کر دیا، اور اللہ نے اپنا خزانہ پتہ ہے کتنا کھولا، حدیث میں آتا ہے سوئی کے سوراخ کی برابر، سوئی کے ناکے کی برابر، اس سے اللہ نے ہواؤں کا طوفان چلایا اور وہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔
اگر اللہ تعالیٰ اور اس کو کھول دیتے تو دنیا کا کیا حال ہوتا. اتنا سوراخ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے خزانے سے کھولا، سوئی کے ناکے کے برابر، اور ہلاک کر کے رکھ دیا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اس طوفان اور ہواؤں میں ہلاک تو نہیں کر رہے، اس لیے کہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہلاک کیا ہے. پھر نبی نے ہمیں دعا سکھائی، میں اردو میں بتا دیتا ہوں. کہا ایسے موقع جب دیکھو کہ جب طوفان اور ہوائیں چل رہی ہیں تو اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں مار نہ ڈالنا، ہلاک نہ کرنا. اے اللہ اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا. اللہم لا تقتلنا بغضبک، ہمیں ہلاک نہ کرنا. اور ان طوفانوں سے ہواؤں سے پہلے اللہ ہماری حفاظت کرنا. کیسی پیاری دعا سکھائی نبی نے، کیسی پیاری دعا سکھائی. اور کہا جب تم پر بارش برس رہی ہو تو اس وقت اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، نفع والی بارش بنا دے. ہم اللہ سے دعائیں کرتے نہیں تو آسمان سے برسنے والا پانی وہ بجائے رحمت کے ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے، ہمارے فائدے کے ہمارے لیے اس کے خلاف ہماری زحمت کا سبب بن جاتا ہے. نبی نے دعا کیا سکھائی، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا دیجیے. پھر نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ بارش بہت ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے، جس کو ہم زحمت کہتے ہیں سمجھتے ہیں، تو کہا پھر اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ اس بارش کو ہم سے ارد گرد میں پھیلا دیجیے. اور وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان بادلوں کو پہاڑوں کی طرف لے جاتے ہیں، جنگلات کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ نے برسانا تو ہے، جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ تو برسانا ہے. اگر ہمارے نفع سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ اللہ اس کو ہم سے پھینک دیجیے. جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام ممبر پہ، ایک آدمی آیا فرمایا یا رسول اللہ، خطبے کا خطبہ دے رہے نبی جمعہ کا. ایک آدمی آیا فرمایا یا رسول اللہ لوگ پیاسے مر رہے، جانور مر رہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کی، بارش شروع ہو گئی. اگلا جمعہ ہوا، نبی علیہ السلام پھر ممبر پہ بیٹھے، خطبہ ارشاد فرما رہے. وہی آدمی آیا کہ یا رسول اللہ اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے، اتنی بارش ہو گئی جو برداشت سے باہر ہے. نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد پھیلا دیجیے. اللہم حوالینا، ارد گرد پھیلا دیجیے، ادھر ادھر پھیلا دیجیے. وہی ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ اس کو ہمارے ارد گرد پھیلا دیجیے. اللہ انسانوں پر کتنی مہربانی کرتے ہیں. یہی دعا ہے، انہی بادلوں کو جو برس رہے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرف لے جاتے ہیں، جنگلوں کی طرف لے جاتے ہیں، انسانوں سے دور کر دیتے ہیں. برسانا جو ہے اللہ وہ برسا کے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. باقی ہم جو ادھر ادھر کے تبصرے کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ اپنے خزانے کھول کے ہمیں اپنی نعمت دینا چاہتے ہیں، اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائیں گے. اور ناقدری کریں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.